اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قطع بطور خاص سماعت فرمائیں. حر سو رہا تھا اپنے، حر سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، حر سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، اور کروٹ جو لی تو آ گیا سرور کی گود میں، کروٹ جو لی تو آ گیا سرور کی گود میں. تو لمحوں کا عشق کار گرے معرفت ہوا، لمحے کا عشق کار گرے معرفت ہوا، قطرے کو نیند آئی سمندر کی گود میں، قطرے کو نیند آئی سمندر کی گود میں، حر سو رہا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اور ایک مطلب 3 شعر بطور خاص دیکھیں گے. آ گئے عباس حیدر کی فضا چلنے لگی. شعر دیکھیں بطور خاص کہ آ گئے عباس حیدر کی فضا چلنے لگی، یا مدینے کی زمین پر کربلا چلنے لگی، یا مدینے کی زمین پر. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. یا مدینے کی زمین پر کربلا چلنے لگی. شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ جس نے جھولے سے کیا دست امامت پر سفر، جس نے جھولے سے کیا دست امامت پر سفر، اس کی انگلی تھام کر کرب و بلا چلنے لگی، اس کی انگلی تھام کر کرب و بلا چلنے لگی. تو حشر کے بازار میں نکلا جو ماتم کا جلوس. شعر دیکھیں بطور خاص کہ حشر کے بازار میں نکلا جو ماتم کا جلوس، خلد اپنے سر پہ رکھ کر تازیہ چلنے لگی، خلد اپنے سر پہ رکھ کر تازیہ چلنے لگی. آخری شعر مولا عباس کو صفین کے میدان میں دیکھ کے دشمن کیا کہتے ہیں بطور خاص دیکھیں گے کہ دیکھ کر عباس کو صفین کے میدان میں آج پورے قد سے حیدر کی دعا چل گی، آج پورے قد سے حیدر کی دعا چلنے لگی.
یا رسول اللہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی رحمن اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ والذین آمنوا وعاملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات عزیزان محترم معزز سامعین گرامی، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ شورا کی 23ویں آیت ہے، جس سورہ کے کئی نام ہیں۔ اصل میں یہ سورہ کی جو شروعات ہو رہی ہے اس سورہ کی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، جیسے حام میم عین سین قاف، لہٰذا اس سورہ کو حام میم عین سین قاف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو عین سین قاف بھی کہا جاتا ہے اس سورہ کو، اور اس کے بعد حام میم سین قاف بھی کہا جاتا ہے، اور جو چوتھا نام جو بہت ہی مشہور ہے اس سورہ کا کہ سورہ شورا، شورا کے نام سے جو ہے بہت ہی مشہور ہے۔ اس آیت میں خلاق کائنات، مالک کون و مکان، مالک ارض و سما، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالن ہار، ہم سب کا داتا، ارشاد فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، کہ میرے پیغمبر آپ اس انعام کی بشارت ہمارے بندوں کو دے دیجئے جنہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار یہاں پہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے انہیں اس انعام کی بشارت دے دو، لیکن انعام کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے۔ بھائی انعام کا تذکرہ کس چیز کا، کس شے کی بشارت خداوند عالم دینا چاہتا ہے؟ انشاءاللہ آج تمہیدی گفتگو، اس کے بعد انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خلاصے کے طور پہ میں بیان کروں گا کہ کیا کیا اس آیت میں ہے، بیان کرنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ وقت کی تنگی کی بنا پر ہم اس کو جلد از جلد جو ہے پائے تکمیل تک صرف خلاصے کے طور پہ، کہ اس آیت میں کس چیز کی بشارت خداوند عالم دے رہا ہے؟ بشارت دے رہا ہے کہ پیغمبر ہمارے بندوں کو جو ہے
बशारत दीजिए। इनाम किस इनाम की? तो इससे पहले जो 22वीं आयत है उसमें खुदावंद आलम उस इनाम का तज़किरा कर रहा है। एक टुकड़ा उसका है, पढ़ रहा हूँ। वल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात फ़ी रौज़ातिल जन्नात, वल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात फ़ी रौज़ातिल जन्नात। इससे पहले आयत है ये। यानी खुदा जो है पैगंबर से कह रहा है इन लोगों को जो है जो ईमान लाए, जो अमल सालेह अंजाम दे रहे हैं, उनको ये बशारत दो कि उनके लिए जन्नत में क्या है? बाग हैं। उनके लिए जन्नत में क्या है? बाग हैं। और ये भी जन्नत देखिए अबदी है। ये जन्नत आप हमेशा उसमें रहिएगा। और ये भी याद रखिए, इंसान, यहाँ पे एक बात याद आई कि आराम, सबसे आराम जो इंसान को मिलता है वो जन्नत में है। इंसान को आराम, अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि हम इस दुनिया में रह के आराम हासिल कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। देखिए, दुनिया सोच रहा है कि हमारे पास अगर दौलत हो जाए, मतलब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास दौलत अगर हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, बड़ी गाड़ियाँ अच्छी अच्छी हो जाएं, ये सबसे अच्छा आराम, मुझे आराम मिलेगा ना, क्योंकि बंगला है, बेहतरीन सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ आराम है। लेकिन जिसके पास बंगला है, जिसके पास मशीन है, गाड़ी है ना, उससे पूछिएगा आराम है क्या नहीं है। बल्कि एक गरीब सुकून की नींद सोता है, लेकिन एक मालदार इंसान, उसको रात भर सुकून ही नहीं रहता है। क्यों? कब उसके घर में चोर जो है क्या कर दे? हमला कर दे, कब डकैती पड़ जाए, कब क्या हो जाए, उसको सुकून नहीं रहता। एक छोटा सा वाक़या मिसाल के तौर पे बयान कर रहा हूँ कि एक शख्स है जिसे मोची कहते हैं, मोची है ना, एक बंगला था, बंगले के सामने जो है एक मोची जूते सीता था, चप्पलें सीता था। और ये मोची उस बंगले को देखकर यही सोचता था कि इस बंगले में जो रहने वाला है बड़े सुकून की नींद सोता है, उसके तो भाई बहुत ही आराम से रहता है, वो चीज़ उसके लिए मुहैया है, ऐश आराम है। एक दिन इत्तेफाक से उसकी मुलाकात उस मोची से हुई तो तारीफ़ करने लगा कि आप बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, ये हैं। तो कहा अच्छा ऐसी बात है, आपके पास दौलत है। दूसरे दिन वो आया, 1 लाख रुपए उस मोची को दे दिया, कहा ये रख लीजिए आप, ये आप रख लीजिए। मोची ने 1 लाख तो रखा, लेकिन मालूम है रात भर नहीं सोया वो, रात भर नहीं सोया वो। और सुबह होते ही वो 1 लाख ले जाकर उसको वापस कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा अब मुझे मालूम हुआ, अभी तक मुझे मीठी नींद आती थी, लेकिन ये पैसे लेकर मैं रात भर नहीं सोया हूं कि कब मुझ पर हमला हो जाए, कब जो है क्या हो जाए। तो कहा बस इसी तरीके से याद रखना, हमको भी नींद नहीं आती। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी आराम, अबदी आराम अगर है इंसान को तो जन्नत में है। तो लिहाजा बशारत दीजिए पैगंबर, किस चीज़ की बशारत? जन्नत की बशारत, जो जन्नत में बागात है उनकी बशारत दीजिए। उसके बाद इरशाद और कुल असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जिसका तर्जुमा सब जानते हैं कि पैगंबर इन लोगों से कह दीजिए कि मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, अगर चाहता हूँ ये चाहता हूँ कि हमारे कुर्बा से क्या करो? मोहब्बत करो, मवद्दत करो। उसके बाद इरशाद हो रहा वमन यख्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुसना, जो भी कोई एक नेकी भी हासिल करता है तो परवरदिगार क्या करता है? नज़िद फी, उसमें इजाफा कर देता है, उन नेकियों में इजाफा कर देता है। अगर किसी ने एक नेकी की तो खुदा उसके बदले में चंद नेकियां और इजाफा कर देता है। देखिए उसकी ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी दलील सूरह अनाम की 160 आयत है जिसमें इरशाद मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि अगर कोई जो है एक नेकी अगर अंजाम देगा, परवरदिगार क्या करता है? उसके बराबर 10 बराबर देता है। अगर कोई बुराई करता है तो उसके बाद एक ही है, लेकिन अगर कोई नेकी अंजाम दे देता है तो परवरदिगार उसको 10 बराबर कर देता है। और इस आयत की जो शान नुज़ूल है के बारे में भी बयान हुआ है
اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کب یہ نازل ہوئی ہے، شاید سب جانتے ہیں، لیکن بس خلاصہ ہے کہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی. کہ آپ جانتے ہیں کہ انصار جب آئے پیغمبر کے پاس، کب آپ نے بہت مشقتیں مشکلات کا سامنا کیا ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں ہم تک دین اسلام پہنچانے میں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا کریں، اجر دیں، کچھ اس رسالت جو کیا کریں آپ کو اجر دیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی اجرت نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو صرف آپ ہمارے اقربا سے کیا کریں، ہمارے اہل بیت سے محبت کریں. یعنی یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی. اچھا جب یہ بھی دیکھیے، جب یہ پیغمبر نے اس آیت کو سنایا، لوگوں کو سنایا درمیان میں، تو کچھ ایسے تھے جن کے چہرے کھل اٹھے اور ہنسی خوشی گھروں کے واپس ہوئے، لیکن کچھ ایسے منافق تھے جن کے چہرے مرجھا گئے. اور اس کو یہی بھی نہیں بلکہ چلتے چلتے آپس میں چیمی گوئیاں بھی کرتے چلے کہ دیکھا پیغمبر نے کیا کیا، ہم پر اپنوں کو مسلط کر دیا. اور پیغمبر یہی چاہتے ہیں کہ اپنے اہل بیت کو ہم پر مسلط کریں. فوراً جو آیت نازل ہوئی، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا پر کیا کرنا، جھوٹ کا بہتان باندھ رہے ہیں کہ پیغمبر جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹی نسبت پیغمبر کو دے رہے ہیں ہمارے. پیغمبر نے بلا کر یہ آیت سنائی. جب یہ آیت سنائی، اب جو ہے یہ لوگ کیا ہے، اب پھر پلٹے ہیں، تو جانتے ہیں روتے ہوئے پلٹے ہوئے ہیں کہ کیا کیا، ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ خدا کیا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ. فوراً یہ آیت آئی، پیغمبر نے ان کو بلایا، پھر یہ آیت سنائی، هو الذی یقبل التوبہ عن عبادہ، کہ تمہارا پروردگار کیا کرتا ہے، اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے، اس کی گناہوں یعنی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ جو ہے یہ تو مفسرین کا ہے، روایت بھی ہے کہ جو ہے یہ آیت اگر نازل ہوئی ہے تو اہل بیت علیہم السلام کی جو ہے شان میں نازل ہوئی ہے. اس کا ایک دلیل یہ بھی ہے، روایت سے دلیل یہ ہے، ایک یہ مفسرین نے بیان کی، ایک روایت یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس ایک بادیہ نشین، ایک صحرا نشین آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا پیغمبر ہم کو جو ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھائیے، لہذا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، مسلمان ہو گیا پیغمبر نے. اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آیا جو ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، کیا اس کی اجرت بھی آپ لیں گے؟ کہاں اس کی اجرت ہے، کہا اجرت کیا ہے، کہا اہل بیت سے محبت کرو. دیکھو واضح کر دیا اس نے سوال کر کے، اس صحرا نشین نے جو ہے سوال کر کے واضح کر دیا کہ محبت کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے. اس نے کہا کہ آیا میں اپنے اہل بیت سے محبت کروں؟ پیغمبر نے کہا نہیں، تم اپنے اہل بیت سے محبت نہ کرو بلکہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. بس یہ سننا تھا کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا، دعا میں بد دعا کی دشمنوں کے لیے اس نے بد دعا کی کہ لعنت ہو ان پر، کس پر، دشمنان پیغمبر پر، اور جو دشمن اہل بیت ہیں ان پر لعنت ہو. کچھ لوگ اس سے جو ہے کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے کیا ہے، اس سے یہ ثابت کرتی ہے کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنا کیا ہے، واجب ہے، یعنی آپ لعنت کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں ان کی دلیل ہے، وہ اس کے دلیل لاتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے بہت سے معنی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کو انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کل کی مجلس میں. آج ایک تمہیدی ہے، انشاءاللہ قربہ کے کل انشاءاللہ میں معنی بھی بیان کروں گا کہ ہائے قربہ کے کتنے معنی ہیں. قربہ کے چند معنی ہیں، بہت سے معنی ہیں مفسرین نے بیان کیے. انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا. لیکن اہل بیت جن کی شان میں پیغمبر نے طرح طرح کی فضیلتیں بیان کی، اور ہر موڑ پر
پیغمبر نے اہل بیت کو پہچانوایا ہے، لیکن مسلمانوں نے، ان دشمنوں نے نہیں پہچانا۔ اہل بیت کی اہمیت، اہل بیت کا مرتبہ ان لوگوں نے نہیں پہچانا، اسی لیے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہمارے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بلکہ یہی نہیں کہ قتل کر دیا گیا ہو، بلکہ مولا کے لاشوں کو جو ہے گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں ظلم ہوا، بلکہ جو ہے سیدانیوں کو جو ہے اسیر کر کے جو ہے در بدر پھرایا گیا ہے۔ جب ان سیدانیوں کو اسیر کر کے لے کر چلے ہیں تو راستے میں ایک جگہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ ظالم سے گرتا ہے اور وہ زمین میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ لاکھ کوشش کرتا ہے لیکن نیزے کو جو ہے، نیزے کو نہیں اٹھا سکتا ہے، نیزے کو نہیں نکال سکا۔ تو آگے اس نے شمر سے کہا، اس نے واقعہ بیان کیا، شمر نے ایک مرتبہ تازیانہ نکالا، تازیانے کو لہراتا ہوا چلا ہے۔ آپ یہ تصور کریں گے کہ وہ تازیانہ لہراتا ہوا جو ہے سر حسین کی طرف چلا ہوگا؟ نہیں، وہ سر حسین کی طرف نہیں چلا ہے، بلکہ ہمارے بیمار امام سید سجاد کے پاس آیا ہے۔ آگے کہنے لگا کہ تم اپنے بابا سے کہو کہ وہ چلیں، نہیں تو اس تازیانے سے میں آپ کو اذیت دوں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے جو ہے اپنے گلے کے توق، خاردار توق کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ہاتھ کے ہتھکڑیوں کو سنبھالا۔ اس کے بعد سر حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آخر کیا بات ہے بابا، آپ حرکت کیوں نہیں کرتے؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے بیٹا سید سجاد، ارے جس کے سینے پہ سونے والی سکینہ اس قافلے سے بچھڑ گئی ہو، وہ حسین کیسے آگے بڑھے؟ یہ سننا تھا۔ جب ثانیہ زہرا نے سنا، ایک مرتبہ جناب ثانیہ زہرا جناب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے چلی اور ہر طرف یہی کہتی جاتی تھی، سکینہ، اے سکینہ کہاں ہو؟ اے میری بیٹی سکینہ تم کہاں ہو؟ میرے بھائی کی نشانی سکینہ تم کہاں ہو؟ ایک مرتبہ چلتے چلتے کیا دیکھتی ہیں کہ ایک معظمہ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اور ان کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھتی ہے، ایک معظمہ سے کہتی ہے اے معظمہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ جانتی ہیں جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے نا، کسی نے اس طرح سے محبت نہیں کی اس سے۔ مارا گیا ہے، کوئی اسے تازیانے مارتا ہے، کوئی اس کا بس یہ سننا رہی ہے کہ میں جنت البقیع میں آرام کر رہی ہوں۔ نہیں، جب سے یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے اس وقت سے مدینے اس قافلے کے پیچھے پیچھے میں کربلا سے یہاں تک اس کاروان کے پیچھے پیچھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم میں سے جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اور تمام مومنین کے جو حاضرین ہیں اور جو غائبین ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ جو مومنین حج و زیارات نہ کر چکے ہوں ان کو پروردگار جلد از جلد حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگار یہ دنیا ظلم اور جوہر سے پر ہو چکی ہے، جلد از جلد ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔